ایک مرتبہ میں اپنے دوست جو کسی مسجد کے امام تھے ان سے ملنے گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ایسی ملاقات کے لیے گیا۔ جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس امام صاحب کے ساتھ اس مسجد کے مصلی اور اس مسجد کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ہچکچاتے ہوئے گیا، چونکہ لوگ الگ الگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب وہاں گیا تو وہاں کے ایک مصلی نے مجھ سے کہا کہ مولانا، میرے دل میں بہت دنوں سے ایک سوال کھٹک رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اس کے سوال کرنے کا مقصد کیا تھا، لیکن میں نے بھی کہا ٹھیک ہے پوچھ لیجئے۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب سنیے، 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، لیکن ہمارا عمل غیروں کے لیے ایک تماشا بنا ہوا ہے، ہنسنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے بتائیے ذرا۔ اس مصلی نے کہا کہ فجر کی اذان آپ کی پہلے ہوتی ہے، ہماری کچھ دیر کے بعد میں ہوتی ہے۔ ظہر کی اذان آپ کی پہلے ہوتی ہے، کچھ وقت گزر جانے کے بعد ہماری اذان ہوتی ہے۔ عصر کا بھی یہی مسئلہ ہے، مغرب کے علاوہ عشاء کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو لوگ جو غیر ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہارا اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، طریقہ ایک ہے، تم سب کو سورگ یعنی جنت میں داخل ہونا ہے، لیکن یہ کیا ہے تمہارے اذان کے اوقات الگ الگ ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مولانا صاحب اس کا جواب دیجئے۔ میں نے کہا دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تو جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ شروع کے وقت کو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ افضل وقت ہے، اور نماز کا جو آخری وقت ہوتا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول یہ افضل وقت نہیں ہے بلکہ یہ کم درجے کا وقت ہے۔ تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی ہر نماز اول وقت میں پڑھی ہے، تو ہم بھی اول وقت میں پڑھ کے افضل وقت کو حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی بد نصیبی یہ ہے کہ آپ اول وقت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اسے میرا کچھ جواب صحیح لگا تو اس نے فوراً اپنے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور افضل چیز ان کے سامنے رکھی ہے حدیث کی روشنی میں۔ جب اس مصلی نے امام صاحب سے پوچھا تو بیچارے امام صاحب کہنے لگے بات تو صحیح ہے لیکن ہم اپنے امام کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی تو دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہیں سے فرقے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے جماعتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک امام صاحب کو میں نے سنا وہ درس دیتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ عقیقے میں لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا چاہیے، لیکن ہمارے امام کا یہ مسلک ہے کہ عقیقے میں گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر! پتہ کیا چلا کہ جب قرآن اور حدیث کے سامنے اماموں کی بات آتی ہے، مفتیوں کی بات آتی ہے، بڑے بڑکوں کی بات آتی ہے، اور جب معاشرے کے مشہور لوگوں کی بات آتی ہے، یہیں سے فرقے شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے جماعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانیں ایک بھی جماعت حق جماعت کے علاوہ نہیں رہے گی، گارنٹی کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے دور میں کتنی جماعتیں تھیں؟ صرف 1 جماعت۔ کیوں ایسا؟ اس وقت فرقے کیوں نہیں تھے، جماعتیں کیوں نہیں تھیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ نہ کسی امام کی مانتے تھے، نہ مفتی کی مانتے تھے، نہ کسی اور کی بات کو فوقیت دیتے تھے، بس قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کہتے تھے۔